حضرت جناب غلام حیدر صاحب مجلس کا باقاعدہ آغاز حدیث قصہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آئیے حضرات، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں سوستانی و مرثیہ خوانی کے لیے جناب ذیشان حیدر صاحب اور ان کے ہمنوا سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوستانی و مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ پڑھیے بابا میں بلند اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس طرح منزل صبر و رضا سے دعا زینب نے کی اس طرح طے منزل اے کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا
اللهم صل على محمد وآل محمد. دھمکیاں دے کر سلا دے دی ہے رحمت قبر میں بھائی نیند آتی ہے آزادہ روح کو موت آتی نہیں حضرت بیکس اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو کے بنا نام عباس کا جو لکھ کے بنا دیتا ہے اس کے بچوں کو خدا شیر بنا دے خدا شیر بنا دے نام عباس کا بیٹھ جاتا حسین ہاں بیٹھ جاتا ہے اگر مہر نبوت پا حسین کل پیغمبر کی عبادت کا بڑھا دے عبادت کا بڑھا دے نام عباس
कोई बचा लो। रो कहती थी ज़हरा की गाई। फातिहा। जब आफतों के गिरफ्तार कैद से छूटे, जब आफतों के गिरफ्तार कैद से छूटे, इमाम मेहदी के अज़ादार कैद से छूटे, असीर मुज़्दरिब नाजार कैद से छूटे, जनाब आबिद बीमार कैद से छूटे, जनाब आबिद बीमार कैद से छूटे, का हुक्म जो पाया तो दिल को चैन मिला। हुसैन तो ना मिले पर सरे हुसैन मिला। हुसैन तो ना मिले पर सरे हुसैन मिला। क़यामत आई के शाहे हुदा का सर आया। पछाड़े गाय फिसलने बहन ने गाश खाया। सलाम करके मरीज़ अलम ये आया। बहुत दिनों से असीरों को याद फरमाया। बहुत दिनों में असीरों को याद फरमाया। सिराज के शाह में कैद की कड़ी उठाते हैं। रज़ा के बदले फकत ताज़ियान खाते हैं। रज़ा के बदले फकत ताज़ियान खाते हैं। तुम्हें खबर है कुछ शाहे करबला, तुम्हारे बाद बला पर बला सहे। बतूल लुट गई है दर का घर लुटा। सन से बंध गया सादात का गला। सन से बंध गया सादात का गला। शराबे में ये मुसीबत गुजर गई। बाबा हमारी लाडली घुट घुट के मर गए। बाबा
لگا ننگے سر تیرے بابا، یہ کہہ کے قبر سکینہ پہ ننگے سر آئے، حرم بھی مضطرب و بیتاب ننگے سر آئے، سر حسین کو لے کر جو قبر پر سکینہ اٹھو پدر آئے، امام پاک کے سر کی بلائے لو بیٹے، حسین لینے کو آئے ہیں تم چلو بیبی، حسین لینے کو آئے ہیں تم چلو برادر سے منہ کو موڑ گئے، ہماری مادر بے کس کی آس توڑ گئی، ہمیں نہ بھولیو یہ کہہ کے ہاتھ جوڑ گئے، مریض بھائی کا زندہ میں ساتھ چھوڑ مریض جو یا تم کو چھوڑ جائے گا، چچا کو نہر پہ کیا خاک وہ دکھائے گا، بھی پکار کے عاشق شہر خوش کو تمہارے بھائی کی بیڑی کٹی مبارک، صدقے گئی جواب دو، اپنے کانوں کا احوال دو پھوپھی کو دو، تمہاری بالیاں واپس ملی ہے لو بیبی، کر کے دفن کا سامان کرو چلو دفن کا سامان کرو چلو عہد پہ گر کے یہ چلائے وانوے نالا، یہ ہے نصیب کی ملنے کو آئی ہے میری جان، چچا سے جو تمہیں کہنا ہو کہہ دو میں بھائی سے ملنے کو جاتی ہے، سفر کا قصد ہے اصغر کے غم میں روتے ہو، علی قبر خدا کے سپرد کرتے ہو، راہ بھر کے اٹھی اور کہا وہاں تربت یتیم سے ہوشیار فشار کے قابل نہیں یہ دل افغان، پشتوں سے زخمی تماچوں سے آیا ہے تجھ پہ جو حال جگر کا نام کی ہے، امانت ابو تراب ہے، زمین پہ امانت ابو تراب کی ہے، بلائے شاہ کا دل کو جو ولولہ آیا، مریض ہجر بدر سوئے کربلا
ذیشان حیدر صاحب جو سوسخانی اور مرثیہ خوانی فرائض انجام دے رہے تھے بہترین آواز اور بہترین لب و لہجے کے ساتھ. تذکرہ بی بی زینب کا ہو اور بات پردے کی نہ ہو ایسا ممکن نہیں. حضور شاعر نے بڑے خوبصورت 4 مصرے کہے کہ جو واقعی گھر گھر پہنچ چکے ہیں، لیکن میں آج انہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ پڑھوں. بازاروں میں کرتی ہو جو چہرے کی نمائش، سیطانیوں کی عقوبت تمہیں یاد نہیں ہے. آپ سب کے سنے ہوئے 4 مصرے صرف دوہرا رہا ہوں کہ بازاروں میں کرتی ہو جو چہرے کی نمائش، سیطانیوں کیا عقوبت تمہیں یاد نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب بھی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب بھی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. حضرات پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب یہی ہیپی فاؤنڈیشن کا خمسہ ہوا کرتا تھا، کیا اور بھی دوسرے خمسہ مجالس یا عشرہ مجالس ہوا کرتے تھے مولانا، تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کا انتظار ہوا کرتا تھا کہ 4 لوگ آ جائیں تو شروع کی جائے مجلس، کچھ لوگ آ جائیں. مرثیہ خان بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں سننے والا تو ہو. لیکن اس کورونا وائرس نے بہت کچھ بدل دیا. اب ذکر حسین کسی کا منتظر نہیں ہے. آپ کو ذکر حسین کا انتظار ہونا چاہیے کہ فرش ازا بچ جائے تو آپ آ جائیں. آپ حسین کے ذکر کو اپنا انتظار کبھی نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب سجاد صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانے حقیقت پیش کریں. آواز بلند ہے صلوات سے استقبال کیجیے. کما کے پہرےداروں میں یہی تکرار ہے، میں یہی تکرار ہے. چھوڑ کر بھاگے وہ اپنے خنجر و تیر و تبر، خنجر و تیر و تبر. چھوڑ کر بھاگے وہ اپنے خنجر و تیر و تبر. ایک سکینے ایک شکی سے جب سنا باس ہے، جب سنا باس ہے. اور سنیے مصرع بالکل. آسماں والے بھی آ گئے، سیکھ لے اسے وفا، سیکھ لے ان سے وفا. آسماں والے بھی آ گئے، سیکھ لے ان سے وفا. ساری دنیا میں وفاؤں کا خدا پاس ہے، کا خدا پاس ہے. شکریہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے جناب سجاد صاحب جو کہ بہترین آواز
انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. حاضر کرام حضور دیکھیے گا کہ پائے معراج بیاں بول رہی ہے زینب. خصوصی توجہ کہ پائے معراج بیاں بول رہی ہے زینب. بڑے خوبصورت اس نے کہے شاعر نے کہ پائے معراج بیاں بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب. پائے معراج بیاں بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لب سے اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لب سے اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب کون بولے گا وہاں بول رہی ہے زینب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. اے یزید صلی اللہ محمد چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لب سے اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. ویر ساونت بہادر کے مقرر کے خطیب کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. لیکن غازی کا نشان بول رہی ہے زینب. آئیے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا نادر مرزا صاحب کی خدمت میں کہ مولانا خطبہ سے ممبر ہوں اور سامعین کو اپنے علمی اور نورانی بیان سے مستفیض فرمائیں. بابا سے بلند نعرے سماعت
میں پروردگار عالم انسانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ذرا تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی، ہم نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا، ہم نے تمہیں اتنی عظمتوں سے نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کے اوپر یہ ہماری فضیلتیں ہیں، کرامتیں ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ ہم نے زمین میں اور سمندروں میں ان کو سہولتیں عطا کریں، یعنی انسان کو زمین میں اور سمندر میں سہولتیں عطا کریں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے پھر ذکر ہو رہا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ غذا عنایت کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو کثیر فضیلت اللہ تعالیٰ فضیلتوں سے نوازا۔ تب عزیزان محترم، پروردگار عالم دعوت انسان یہ دے رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے ذہن کو، اپنے ذہن کے ساتھ غور و فکر کرو کہ جو پروردگار عالم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، تمہیں بہت ساری چیزیں عنایت کی ہیں، ان کو دیکھو، ان کو صبح سے شام تک جو بھی کچھ تم کرتے ہو اس کو یہ دیکھو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کون کون سی کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی عزتیں تمہیں دی ہیں، کیسی کیسی عظمتیں تم کو عطا کی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نعمتیں دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دی، اور پھر ذہن انسانی کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہمیں تم نے ایسی ایسی، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انسان کو سوچنے پہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جب سمجھ میں آتی ہے جب اس آیت کے آگے ایک دم دوسری آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز محشر ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور ہمارے یعنی روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، تاج و تخت کے ساتھ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، دولت و شہرت کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اس کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا، دیکھیے پروردگار عالم نے یہ جو انسان کی نعمتیں ہیں، انسان کی عظمتیں ہیں، ان کو بیان کیا اور بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ تمہید ہے امامت، یعنی انسان کی عظمت کو بیان کر کے امامت کی تمہید کہا، اور یہ کہا کہ دیکھو محشر میں ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب عزیزان محترم انسان کی یہ فضیلتیں کیا ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آیت میں ہے حملناہم فی البر والبحر، ہم نے انسان کو زمین میں اور سمندر میں سہولتیں عطا کریں۔ کیا سہولتیں عطا کریں؟ یعنی ہم نے انسانوں کو اس زمین میں اور اس سمندر میں سہولتیں عطا کریں۔ انسان کو ہم نے سواری کے لیے جانور عطا کیے، سمندروں میں چلنے کے لیے کشتیاں عطا کریں، ہے نہیں؟ تو ہم نے اس انسان کو جانور عطا کیے۔ اب یہ جو جانور عطا کیے تو آخر یہ جانور عطا کیے تمہاری سواریوں کے لیے، آخر کیا وجہ ہے یہ جانور عطا کیے؟ اس میں ہماری کیا عزت ہے؟ نہیں عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ یہ دیکھیے، ہم نے تمہاری سہولتوں کے لیے زمین پر اور سمندروں میں سہولتیں عطا کری، جانور تمہاری سواریوں کے لیے ہے۔ تو اب جانور سواری کیسے بنتا ہے؟ یعنی جانور مخلوق اللہ کی ہے لیکن اشاروں پہ آپ میں چلتی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، جانور مخلوق اللہ کی ہے، لیکن جس طرح سے آپ اس کو چلائیں گے، جس طرح سے آپ اس کو چلائیں گے، وہ آپ کے کہنے کے اوپر
عمل کرے گا، آپ کے کہنے کے اوپر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو خلق کیا، آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ اس کو اپنے اشاروں پہ چلائیں۔ اس سے بڑی عظمت انسانی اور کیا ہوگی کہ جانوروں کو وہ اپنے اشاروں پہ چلائیں۔ یہ دلیل عظمت انسانی ہے یا نہیں کہ ہم نے زمین میں اور سمندروں میں تمہارے لیے سہولتیں عطا کی اور ان جانوروں کو تمہارے تابع کیا، تمہارا مطیع کیا، تمہیں لے کر چلتا ہے۔ اور جانے محترم، سفر جب آپ کرتے ہیں تو سفر پڑھنے کی جب سفر کرتے ہیں، جب آپ سواری کے اوپر بیٹھے تو کیا ہوا ہے؟ اللہم سبق لنا، یہی تو آپ پڑھتے ہیں نا، 8ویں امام کی جو دعا ہے جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم آگے اوپر پروردگار کے جس نے ہمارے لیے مسخر کیا، تصدیق کیا، یعنی راستوں کو مسخر کیا ہمارے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اب عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس انسان کو یہ عظمت دی کہ مخلوق اللہ کی اشاروں پر آپ کے چلے، مخلوق اللہ کی ہے، اشاروں پر آپ کے چلتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دلیل ہے نا کہ اللہ کی مخلوق آپ کے اشاروں پہ چلتی ہے۔ یہ جو آپ کے اشاروں پہ چلتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو آپ کا مطیع دیا، یعنی یہ آپ کا اختیار ہے۔ یہ جو جانور آپ کے اشاروں پہ چل رہا ہے یہ آپ کا اختیار ہے، اور ہمارے یہاں یہ آپ کا اختیار ہے۔ اچھا، اب عزیزان محترم، علی کا سورج پلٹانا، شہزادی فاطمہ کے در پہ ستارے کا اترنا، اور نبی کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اور ہمارے یہاں ستارے کا اترنا، مولا علی کا سورج کو پلٹانا اور رسول کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ دلیل ہے، دیکھیے انسان کی، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھا، انسان کی یہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو اشاروں پہ جانوروں کو چلانے کے لیے، جانوروں کو اس کا مطیع کر دے، اس کو اختیار کہتے ہیں۔ اور جو امام ہوتا ہے اس کے گھر پہ اگر ستارہ اترتا ہے، اس کے کہنے سے اگر سورج ڈوبتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ہمارے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس انسان کو یہ اختیار دیا، اور اس کے بعد وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عنایت کیا۔ من الطیبات، یہ کون سی بات ہے؟ یعنی انسان کی ایک فضیلت پروردگار عالم نے یہ بیان کی ہے کہ ہم نے اس کو من الطیبات، پاک و پاکیزہ رزق اس کو عنایت کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام مخلوق اللہ کی ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سب کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ غذا عنایت کری۔ تو عزیزان محترم، یہ پاک و پاکیزہ غذا انسان کو عنایت کی، یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو پاک و پاکیزہ غذا عنایت کری، نہیں تو اس کی جو مخلوق ہے اور بھی مخلوق ہے، یعنی آپ ذرا اندازہ تو کیجیے، جو جانور ہیں وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں غلاظت سے، وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں نجاست سے۔ انسان کو یہ فضیلت دی کہ انسان کو پاک و پاکیزہ غذا دی، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ جو چیز انسان کے لیے حرام ہے وہ جانور کے لیے حلال ہے، اور جو چیز جانور کے لیے حرام ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے۔ یہ عظمت انسانی ہے، پروردگار عالم نے انسان کے لیے یہ چیزیں قائم کر دی۔ بھائی دیکھیے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ انسان بھی غذا حاصل کرتا ہے، جانور بھی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن اہتمام کیا کیا کہ جو چیز انسان کے لیے حلال ہے
کے لیے حلال ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں خون جو ہے انسان پہ حرام ہے لیکن حیوان کے اوپر وہ حلال ہے. مردار کھانا انسان کے لیے حرام ہے لیکن جانور کے لیے حلال ہے. اور ہمارے تو پروردگار عالم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ غذا عنایت کری. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں معصومین نے آگے ارشاد فرمایا کہ کیا عظمت انسانی کو ذرا آپ محسوس کیجئے, ذرا غور کیجئے کہ آخر عظمت انسانی ہے کیا, انسان کی عظمت ہے کہ انسان کی عزت ہے کیا. معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں, جتنے بھی حیوان ہیں, وہ سب کے سب اپنی غذا کے لیے غذا کے آگے جھکتے ہیں, غذا کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. انسان کو یہ فضیلت دی کہ وہ غذا کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے. اور ہمارے پروردگار عالم نے یہ فضیلت دی انسان کو کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنا منہ غذا تک لے کے جاتے ہیں, وہ اپنے سر کو غذا کے آگے جھکاتے ہیں. یعنی انہیں غذا کے حصول کے لیے اپنے سر کو غذا تک جھکانا پڑتا ہے, اپنے سر کو غذا کے آگے جھکانا پڑتا ہے, تب انہیں غذا ملتی ہے. انسان کو پروردگار عالم نے سر جھکانے نہیں دیا غذا کے آگے, بلکہ پروردگار عالم نے انسان کو 2 ہاتھ عطا کیے. کیا انسان اس ہاتھ سے اپنی غذا کو اٹھا اور اپنے دہن تک لے جا. یعنی اس انسان کو یہ بھی ایک طریقہ بتایا کہ ہاتھوں کا وسیلہ دیا, اس وسیلے سے غذا کو اٹھائے اور اپنے دہن تک لے کے جائے. ایک صلوات پڑھے محمد انوار. ہاتھ سے غذا کو اٹھائے یعنی وسیلہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے پہچان کا. جو وسیلے کو مانتا ہو وہ انسان ہے, جو وسیلے کو نہ مانتا ہو وہ جانور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ وسیلہ ہے, پروردگار عالم نے انسان کو یہ وسیلہ عطا کیا. اور عزیزان محترم دیکھیے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہے. پروردگار عالم نے خالق کے اور مخلوق کے درمیان, رازق اور مرزوق کے درمیان ایک مولا علی کو وسیلہ قرار دیا. یعنی مولا علی کو وسیلہ قرار دیا خالق اور مخلوق کے درمیان. اور عزیزان محترم ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے مولا علی کے ذریعے ہر ایک کی مدد فرمائی. عزیزان محترم میں آپ کی خدمت پیش کروں. دیکھیے جنگ بدر تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے, اور اس جنگ کے اندر جو کافروں کا گروہ ہے اس کی تعداد 1000 تھی. یعنی وہ ادھر سے 1000 کا لشکر لے کے چلا, مسلمان ادھر سے 313 کا لشکر ان کے ساتھ تھا. تو پروردگار عالم مفسرین نے جو تفسیر کی ہے انہوں نے یہ لکھا کہ پروردگار عالم نے اہتمام یہ کیا کہ جتنے بھی مسلمان تھے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ پہلی جنگ ہے, یہ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر گھبرا نہ جائیں, فرار نہ اختیار کر لیں. تو پروردگار عالم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے کیا, پردہ ڈال دیا. تو اب پردہ ڈالا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو 1000 کا مجمع تھا ان مسلمانوں کو 70-75 نظر آیا. اور ہمارے پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو 1000 کا لشکر تھا وہ 70 یا 75 نظر آیا ان مسلمانوں کو. اچھا اس سے آگے کا جملہ مفسرین نے اس سے زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے کہا فقط مسلمانوں کے ہی آنکھوں کے اوپر پروردگار عالم نے پردہ نہیں ڈالا بلکہ کافروں کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ڈالا. یعنی کافروں کو بھی مسلمان جو ہے وہ 313 نظر نہیں آئے, وہ 30 یا 35 نظر آئے. اب اس کی وجہ لکھی مفسرین نے. آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پروردگار عالم دونوں کو میدان جنگ میں لانے کے بعد یہ چاہتا تھا کوئی فرار نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم ارے مسلمان تو مسلمان, کافر کا بھی فرار اچھا نہیں لگتا اس کو, کافر کا فرار بھی اسے پسند نہیں ہے. ایک سلمان پڑھے محمد انوار.
अज़ीज़ान मोहतरम, तो मौला अली का कौन है कि मैंने हर नबी की छुप के मदद करी और रसूल की खुल्लम खुल्ला मदद करी। और इसकी पहली जो तारीफ में आपको मिलेगी वो है शब हिजरत। शब हिजरत क्या है? अमीरुल मोमिनीन बिस्तर रसूल के चादर रसूल बोड़कर सो गए। और अब हुआ क्या कि आसमान से जिब्राइल और मीकाईल दो फरिश्ते आए। जिब्राइल सिराने बैठ गए, मीकाईल पायती बैठ गए। और बैठने के बाद क्या कह रहे हैं दोनों? बख्तिन बख्तिन लगा इतना अपना अबू तालिब, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, कौन है तुम्हारे जैसा? और हमारे यानी कि इब्राहिम और मीकाईल कह रहे कौन है तुम्हारे जैसा? तो जाने मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो मीकाईल और इब्राहिम ने कहा कौन है तुम्हारे जैसा, आप अक्सर देखें कभी गौर करें, हम और आप अक्सर ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। जब हम बोला करते तो हम कहते हैं कौन है हमारे इमाम जैसा, या कहते हैं या नहीं कहते? अक्सर कहते हैं ना कि कौन है हमारे इमाम जैसा है। तो जिब्राइल मीकाईल ने कौन सी नहीं बात कही? उन्होंने भी तो यही कहा कि कौन है आपके जैसा। आप भी ये कहते हैं कि कौन है हमारे इमामों जैसा, लेकिन उनके कहने में और आपके कहने में फर्क है। हम जब कहते हैं कि कौन है आपके में, तो हमारी आंखों के सामने अरे हमने अभी तक कंबल जैसा नहीं देखा, हमने अभी तक अबूदर जैसा नहीं देखा, हमने अभी तक मिक़दाद जैसा नहीं देखा, हमने अभी तक सलमान जैसा नहीं देखा, हमने अभी तक मीसम जैसा नहीं देखा। तो हमारे इख्तियार में ये होता है कि जब हम कहते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमने न मिक़दाद को देखा न कंबर को देखा। तो जब वो ऐसे हैं तो इमाम कैसे होंगे? अब जिब्राइल और मीकाईल ये कह रहे कौन है आपके जैसा, तो जिब्राइल और मीकाईल ने आदम को भी देखा है, आदम को भी देखा है, नूह को भी देखा है, मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा है, ईसा मुहिल्लाह को भी देखा है, लुकमान हकीम को भी देखा है। इन सबको देखा है। इन सबको देखने के बाद तब वो कहता है कि अली कौन है आपके जैसा। इसका मतलब ये है कि मीकाईल के और जिब्राइल की नजर में अंबिया पीछे, अली आगे। पर किसी को तो इमाम कहते हैं, जो आगे होता है वो इमाम होता है, जो पीछे होता है वो नबी होता है। एक सलात पढ़े मोहम्मद। इमाम इंसानों का इमाम होना इमाम नहीं कहलाता, नबियों का इमाम होना इमाम कहलाता है। और बोलाए आप ये कौन है आपके मिस्र? तब अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ ना, लोग कहते हैं साहब हम अली को पुकारते हैं, हम जब अली को पुकारते हैं तो ये हमारी अपनी मोहब्बत है जो हम पुकारते हैं। अली मदद को ना आए तो आप अली को पुकारे और अली मदद को ना आए, तो इससे कोई अली की फजीलत थोड़ी कम होगी। आपका यह अली मदद कहना आपके अली वाले होने की दलील है। और हमारे आप अगर जहाली कहें, जहाली पुकारे, तो ये आपके आशिक होने की दलील है, आपके वही होने की दलील है। वो अगर ना आए तो ये कोई उनके इमाम ना होने की दलील थोड़ी हो जाएगी। वो नहीं आए तो इमाम नहीं है, ये तो आपकी मोहब्बत की दलील है, आपके इश्क की दलील है। और फिर कौन अली? अली वो जो ठोकर लगे तो आ जाए, बीमार हो तो इयादत को आए, मुर्दे को जिला दे, उसे अली कहते हैं। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौला अली को मौला अली कहते, ये अली मदद कहना, उन्हें पुकारना, ये हमारी उनसे इश्क़ अली की दलील है। और जो लोग ये अली नहीं पुकारते,
علی کو نہیں پکارتے تو اس میں علی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ جو نہیں پکارتا وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے، دیکھیے مجھ سے منتظر صاحب کا آج یہ فون آیا تھا کہ مقصد اعلیٰ ہے، کیونکہ مقصد اعلیٰ کو سب جانتے ہیں۔ مقصد اعلیٰ صرف یہی نہیں ہے کہ مجلسوں میں آئے بیٹھیں گڑیا کریں اور چلے۔ مقصد اعلیٰ کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کے اندر جو کمیاں ہیں وہ اس ادا خانے میں آنے کے بعد وہ کمیاں دور ہو۔ یعنی اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو وہ ادا خانے میں آ کے مجلسوں میں بیٹھے اور اس کے بعد نمازی بن جائے، وہ ہے مقصد ادا۔ بھئی یہ جملہ آپ اکثر مسائل میں سنا کرتے ہیں نا کہ آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے اور امام حسین نے کہا بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز شب کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے امام حسین اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ اس نماز میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ اب اگر کوئی یہ سن کے جائے اور نماز شب نہ پڑھے تو مقصد ادا فوت ہو گیا، مقصد ادا نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ سن رہے ہیں امام حسین اپنی بہن سے وصیت کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنے آرام سے گھر جا کے 12-1 بجے ادھر ادھر کی کچھ بجے سو گئے، تو پھر آپ سے یہاں سے لیا گیا، یہاں سے آپ نے کچھ نہیں لیا، یا تو آپ لیے گئے۔ دیکھیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، انسان جو ہے آج کل کا جو ایک دور ہے بڑا عجیب مسئلہ، خاص طور سے ہماری دہلی اور یوپی دونوں کامن ہیں، ان دو کے علاوہ آپ بامبے چلے جائیں اور کیا نام ہے مہاراشٹر چلے جائیں، بنگلور چلے جائیں، مدراس چلے جائیں، وہاں یہ سب چیزیں نہیں۔ اور تمہارے یہاں دلی اور یوپی اکثر میں جاتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، یہ بہت کمیاں ہیں وہاں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ مجلسوں میں اس وجہ سے آتے ہیں کہ انہیں اپنی رشتہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہماری شکل میں آ جائے، ہماری حاضری لگ جائے، یعنی یا تو لوگوں کو حاضری لگانے آنا ہوتا ہے یا اپنے رشتہ دار کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے لیے تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اپنی اپنی غرض کے لیے۔ یہ مقصد ادا نہیں ہے، مقصد ادا یہ ہے کہ پتہ چلے مجلس ہے اور آپ چلے جائیں، آپ کو نامہ کے لیے اپنی رشتہ داری نبھانی ہے، نامہ کے لیے وہ حاضری لگانی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب مجلس میں آئے آپ کے پاس کوئی لوگ سے سلام دعا کریں، اس کے حالات پوچھیں، اس سے ملیں، آخر کون ہے پتہ چلے کون کہاں، اس کے بارے میں معلومات ہو، آپ کے بارے میں اسے معلومات ہو۔ اسی طرح سے تو برادری آگے بڑھتی ہے۔ اور پھر اب کیا ہے، سب کچھ ہم سنتے ہیں مجلسوں میں، بہت ساری چیزیں۔ دیکھیے مقصد ادا یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال درست نہیں ہیں ان اعمالوں کو درست کرنا۔ اب آپ کی سب سے بڑی کمی ہے دہلی میں کہ کوئی بیچارہ مر جائے تو صبح سے شام تک انتظار ہے کہ نہلانے کے لیے کون آئے۔ کچھ لوگوں کو تو یہ انتظار رہتا ہے کہ مولوی صاحب آئیں گے تو وہ نہلائیں گے، یا کسی مسجد کا کوئی مؤذن آئے گا تو وہ نہلائے گا۔ ہم خود کچھ نہیں سیکھیں گے، اور ہم خود کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ہم محتاج ہیں یا تو مؤذن آئے یا پھر ہم صاحب مسجد میں جا کے چیخ کے آپس میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے کہ صاحب کیا کیا، انجمن نے کیا کیا، نہلانے والا نہیں ہے۔ انجمن کی ذمہ داری ہے، کوئی مر گیا، باپ آپ کا مرا، آپ کو کیوں نہیں نہلانا آتا؟ انجمن تھوڑی نہلائے گی آپ کے باپ کو، میرا باپ بنے گا تو میں نہلاؤں گا نا۔ بھائی آپ نے امام کی تعلیم سے سیکھا کیا؟ آپ نے دیکھا کسی بھی امام کو امام کے بیٹے کے علاوہ کسی اور نے حکم دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیرت امام پہ عمل کرنا ہے، ہر بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کا حکم دے، ہے یا نہیں؟ یہی ہے مقصد ہے۔ ادا خانے میں آنے کے بعد جو آپ کو بیان کیا جائے اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ کیا ہے صاحب؟ اچھا ہم سیکھیں گے ہی نہیں۔ اتنا ثواب ہے مردے کو نہلانا، اتنا ثواب ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ بھاگتے ہیں، آپ بنگلور چلے جائیے، صاحب حیثیت
बड़े बड़े लोग, उन्हें पता चल जाए कि कहीं मौत हुई, उसे फिक्र नहीं होती तो कोई नहलाने आएगा नहीं आएगा, वो जाता है भागा हुआ कि जल्दी से इस खिदमत का मौका मुझे मिल जाए, और जब तक पहुंचता है तो पता चलता है किसी दूसरे आदमी ने नहलाना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ यानी वहां लोगों को सवाब कमाने की होड़ है, लाइन में भागे हुए जा रहे हैं। अब ये परवरदिगार आलम की तरफ से जिसको तौफीक वो पहले पहुंच गया, लेकिन चूंकि नीयत तीनों की थी कि मैं जाके इसे नहला दूं, सवाब तीनों को उतना मिलेगा। यहाँ तो नीयत ये होती है कि जब गुस्ल कफन हो जाए तब जाए, ताकि कहीं कोई नहलाने को ना कह दे। इस कौम का अलमिया है, इस कौम का अलमिया है। इसलिए आप कभी सोचिएगा। देखिए मेरा अंदाज यही है, क्या करूं मैं इसी तरह की गुफ्तगू करता हूँ, लोग कहते हैं मौलाना आप क्या लेके बैठ जाते, लेकिन आप क्या करें, आपकी कौम को इसकी जरूरत है। आप जब तक मुतवज्जे नहीं होंगे, जब तक नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे? भाई बच्चा तो वही करता है ना जो उसका बाप करता है। बाप को उसने कुछ करते नहीं देखा तो बच्चा कैसे करेगा? तो बच्चे को आप लाते हैं ना इमाम बाड़े में, हुसैन हुसैन होता है, जैसे आप सीने पे हाथ मारते तो बच्चा भी मारता है, आप नहीं मारेंगे तो बच्चा भी नहीं मारेगा। आपको देखती तो मातम करता है, आपको देखती तो आपके साथ नमाज पढ़ता है, तो जब आप कहलाएंगे तो आपके देख के वो भी तो पूछेगा आखिर ये क्या, मुझे भी सिखाओ। तो हुजूर इन चीजों में भागिए नहीं, इनको सीखिए, ताकि सवाब पता नहीं आपको कहां से कहां पहुंचा दे। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और हमारे यहाँ तो ये ना सोचिए मुझे भी जरूरत पड़ेगी, आपको भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को इस लायक करे कि किसी की जरूरत ना पड़े, हमारे बच्चे खुद हमें मुफ्त कफन दें। हमेशा ये दुआ कीजिएगा, कभी किसी दूसरे का इंतजार न कीजिएगा, बल्कि ये सोचिए कि आपका बच्चा आपको खुद दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू ये थी कि अमीरुल मोमिनीन इमाम परवरदिगार आलम ने कहा महशर में हम हर एक को उसके ईमान के साथ उठाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम ईमान के साथ उठाएंगे, ताज और तख्त के साथ नहीं उठाएंगे, हुकूमत के साथ नहीं उठाएंगे, माल और दौलत के साथ नहीं उठाएंगे, किसी अंजुमन के सदर सेक्रेटरी के साथ नहीं उठाएंगे, और हमारे यहाँ किसी एमएलए के साथ नहीं उठाएंगे, किसी एमपी के साथ नहीं उठाएंगे, तुम्हारे इमाम के साथ उठाएंगे। क्यों? इसलिए उठाएंगे कि जैसा जिसका इमाम होगा वैसा उसका अंजाम होगा। अब मैं आपकी खिदमत में करूं, देखिए दौलत के साथ नहीं उठाएंगे। क्यों? दौलत जब तक है, जब तक इसकी इज्जत है, दौलत खत्म, इज्जत खत्म। और हमारा यहाँ जब तक इसकी शोहरत है, जब तक इज्जत है, शोहरत खत्म, इज्जत खत्म। एमएलए साहब आज कुर्सी पे है, जब तक ये कुर्सी पे है इनकी इज्जत है, इधर कुछ दिन से हटे इनकी इज्जत खत्म। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरत के लिए कोई ऐसा तो इमाम ढूंढो कि जब वो तुम्हारे साथ जाए तो वो ये कहता हुआ ना जाए कि मुझे तो अपनी बख्शिश करानी है, बल्कि ऐसा तो हो जो पसीने नार में जन्ना हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। मक्की ने लिखा जब सिरात मुस्तकीम से लोग गुजर रहे होंगे तो मौला अली खड़े होंगे और मौला अली हर एक को एक परवाना लिख के देंगे। कोई तो रिवायत नहीं है, एक तो ये है कि मौला खड़े होंगे और वो कहेंगे कि ये मेरा, ये तेरा। जिसको कहेंगे मेरा वो जन्नत में चला जाएगा, जिसको कहेंगे तेरा वो जहन्नम में चला जाएगा। इब्न हजर मक्की ने लिखा कि जब पुलिस सराज से गुजर रहे होंगे तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक परवाना लिख के देंगे और जिसको मौला ये परवाना लिख देंगे वो पुलिस सराज को
पार करके जन्नत में पहुंच जाएगा। अब किस किस को लिख के देंगे? मुझे लिख के देंगे, आपको लिख के देंगे, आपको लिख के देंगे, इन्हें लिख के देंगे, इन्हें लिख के देंगे। मुझे नहीं पता कि किस किस को लिख के देंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसको लिख के नहीं देंगे। भाई मुझे ये नहीं पता कि किसको लिख के देंगे, लेकिन इतना पता है कि किसको लिख के नहीं देंगे। भाई कम से कम उसे तो लिख के नहीं देंगे जिसने जिस वक्त रसूल ने कहा लाओ मुझे कागज कलम दे दो, जिसने रसूल को कागज कलम न दिया हो उसे अली कभी लिख के नहीं देंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद कभी लिख कर नहीं देंगे। जाने मोहतरम इमाम हो तो ऐसा हो कि जो इंसान का बाइस इज्जत हो, सबब इज्जत हो, ऐसा इमाम हो। और हमें तो फख्र है अपने इमामों पे। ये ना कि मैंने आपकी खिदमत में किया ना, जिब्राइल मिकाईल कह रहे हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। आदम पीछे, तू पीछे, ईसा पीछे और अली कोई नहीं। तो जब ये हो गया तो परवरदिगार आलम ने इसी वजह से एक एहतमाम किया, मरियम के बेटे को चौथे आसमान में बिठाया, ज़हरा के बेटे को पर्दा गैब में छुपाया, ज़हरा के बेटे को पर्दा गैब में छुपाया। और अब जब पर्दा गैब से ज़हरा का बेटा जाहिर होगा तो ईसा हाजिर होंगे। लोग कहते हैं ना कि आपने कैसे कह दिया नबी पीछे इमाम आ गए, नबी पीछे इमाम आ गए। मैंने आपको खिदमत में किया था ना, लोग कहते थे ये क्या है, नबी पीछे इमाम आ गए। पर परवरदिगार आलम ने इसीलिए ईसा को ऊपर रखा है, ज़हरा के बेटे को पर्दे गैब में रखा कि जब वो पर्दे से बाहर आए ईसा आएंगे। अच्छा भाई ईसा क्यों आएंगे? नबूवत तो खत्म हो चुकी, ईसा क्या करने आएंगे?